اچھا ہماسو ایک بڑا کافی مشہور کہہ لیں ٹاپک ہے. ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث میں ہے کہ قرب قیامت جو ہے 72 فرقے رونما ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہوگا. تو اس میں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا کہ 72 فرقوں میں وہ فرقہ ڈھونڈنا یا اس فرقے میں شامل ہونا یا اس بات کی کوئی حقیقت ہے یا کیا صورتحال ہے ایگزیکٹ، یہ تھوڑا میں اس سے گائیڈ کیجیے گا. جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ یہود 71 فرقوں میں ڈیوائڈ ہو گئے تھے، لیکن ان میں سے صرف ایک فرقہ ٹھیک تھا. کرسچنس 72 فرقوں میں ڈیوائڈ ہو گئے تھے، ان میں سے بھی صرف ایک فرقہ ٹھیک تھا. تو یہ امت 73 فرقوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گی، اس میں سے صرف ایک فرقہ درست ہوگا. دیکھیں، ریلیجن کو سمجھنے کے لیے نا ایک بنیادی اصول پہلے سمجھ لیں کہ کسی بھی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے اس ٹاپک کے اوپر موجود مجموعی نالج کو سامنے رکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج کے ماڈرن بچے جو جی میٹ جی آر ای وغیرہ کو سمجھتے ہیں، میں ان کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. اگر میں کسی سے کہوں کہ ایک نمبر ہے جو 3 سے بڑا ہے، جواب دیں. 4 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے، 317 بھی ہو سکتا ہے، سارے نمبر ہی 3 سے بڑے ہیں، جواب نہیں دیا جا سکتا. میں آپ سے کہوں ایک نمبر ہے جو 3 سے بڑا ہے اور 5 سے چھوٹا ہے، اب جواب دیں. 3.78 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے، 4.29 بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی جواب نہیں دیا جا سکتا. لیکن اگر میں آپ سے کہوں ایک نمبر ہے جو 3 سے بڑا ہے، 5 سے چھوٹا ہے اور راؤنڈ فگر ہے، تو اب انفارمیشن پوری ہو گئی ہے. اب جواب دیا جا سکتا ہے کہ 4 جواب ہے اس بات کا. ٹھیک ہے، مکمل انفارمیشن آپ نے اکٹھی کرنی ہوتی ہے. قرآن سے بھی میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اگر آپ صرف اس آیت کو اٹھا لیں تو مطلب یہ نکلے گا کہ فرشتوں کو حکم دیا، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو ثابت ہوا ابلیس بھی فرشتہ. لیکن یہ غلط مطلب ہے. ایک اور جگہ پر اس بات کا ذکر ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا. آپ نے وہ دونوں جگہ سے ڈیٹا اٹھانا. جب دونوں جگہ سے اٹھا کے اکٹھے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اوکے، اس کا مطلب ہے حکم فرشتوں کو ملا، شیطان جن تھا. فار سم ریزن شیطان اس حکم میں شامل تھا جو فرشتوں کو بھی دیا گیا. چنانچہ وہ نہ تو ان جنات میں سے تھا جو ویسی دنیا میں پھر رہے تھے، وہ ان جنات میں سے تھا جن کو کوئی اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا، اور فرشتوں والا حکم ان پہ لاگو ہو رہا تھا. لیکن کیونکہ جن تھا اس میں شرط تھا، فرشتے نہیں ریفیوز کر سکتے، فرشتوں نے ریفیوز نہیں کیا، اس نے ریفیوز کر دیا اور وہ ابلیس ہو گیا. اب آپ کے سامنے فل پکچر بن جاتی ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے فرقوں والی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ حدیث ہے تو اس زمانے میں کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے. اس زمانے میں کوئی حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی بھی نہیں ہے. اس زمانے میں کوئی دیوبندی، بریلوی بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف ایک جماعت ہے، اہل ایمان کی ایک جماعت ہے. اس کے اوپر ایک حدیث بھی موجود ہے جس کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے تو وہ تو بھٹکنے والی نہیں ہے. آج کے دور میں جماعت کیا ہے؟ اس دنیا میں جو 2.25 ارب مسلمان ہیں وہ جماعت ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اپنی ذاتی حیثیت میں ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بنیادی پہچان اس کی یہ ہے اور ہونی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. یہ حدیث ان اٹ سیلف یہ بتا رہی ہے کہ جو فرقوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں وہ تو درست نہیں ہیں، جو جماعت کا حصہ ہیں وہ درست ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک زمانہ تھا کہ میں کہتا تھا کہ میں شیعہ نہیں ہوں، سنی ہوں. لیکن اس سے آگے میرے سے یہ نہ پوچھو کہ میں بریلوی ہوں کہ دیوبندی ہوں کہ اہل حدیث ہوں. میں ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں اس چکر میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ میں حنفی ہوں کہ مالکی ہوں یا شافی ہوں. بس سنی ہوں، یہ کافی ہے. اب اگرچہ میں اہل تشیع کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف رکھتا ہوں، اہل سنت کی 4 باتوں پہ اعتراض ہوگا تو اہل تشیع کی 104 باتوں پہ اعتراض ہے. لیکن میں ایون شیعہ سنی میں بھی اب یہ کہنا پسند نہیں کرتا کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں، میں مسلمان ہوں. آپ جب میری رائے پوچھیں گے تو آپ کا یہ تاثر پیدا ہو جائے گا کہ یہ سنی ہے، کیونکہ ساری باتیں سنیوں والی کر رہا ہے.
ٹھیک ہے، 100 میں سے 99 باتیں سنیوں والی ہی کر رہا ہے تو آپ کو شاید یہ لگے گا کہ سنی ہوں، لیکن میں اپنے لیے یہ ٹائٹل بھی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوں یہ کافی ہے، ٹھیک ہے، 100 میں سے 2 باتیں ایسی بھی ہوں گی جو اہل تشہیر کی ٹھیک لگتی ہوں گی کہ یار یہ ایسے ہی ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کو تو ایون یہ بھی نہیں پتا کہ سنیوں میں بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جاتی ہے، جائیں ذرا موروکو میں دیکھیں وہاں لوگ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب میرے حساب سے یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بن کے رہیں۔ جو شخص کسی فرقے یا گروہ کی بنیاد پر اس جماعت کو کاٹتا ہے اس سے دوری اختیار کریں۔ جو شخص اس جماعت کا حصہ بنتے ہوئے کسی مسلک کے ساتھ تعلق ہے بھی اس کا، سب کی اپنی اپنی اوپینینز ہوتی ہیں، کوئی صاحب الرائے ہوتا ہے اور اپنی ذات میں ہی اوپینینز قائم کر لیتا ہے، سارے ہر معاملے میں ہی دیکھ لیتا ہے اس میں مالکی کیا کہہ رہے ہیں، اس میں شافعی کیا کہہ رہے ہیں، اس میں حنبلی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کیونکہ صاحب الرائے ہے، اس نے بہت پڑھا ہوتا ہے، تو اس کی رائے میں وہ کہیں مالکیوں کی بات کرے گا، کہیں شافعیوں کی بات کرے گا، کہیں دیوبندی کی بات کرے گا، کہیں بریلوی کی بات صحیح سمجھے گا، وہ ایسے کر لے گا۔ جو اتنا صاحب الرائے نہیں ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تحقیق نہیں کر سکتا تو وہ تقلید کا رستہ اختیار کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی تحقیق کرنی چاہیے تقلید کرنی چاہیے؟ اصولی طور پر تو تقلید کرنی چاہیے، لیکن تحقیق ہماری اوریجنل تقلید کا حصہ تھا۔ ہمارے شروع کے سارے آئمان تحقیق کر 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 ہی تو سارے مسالک قائم کیے تھے، تحقیق کر کر ہی تو سب کچھ بتایا تھا۔ ہم نے تحقیق کا رستہ بند کر دیا تو یہ ایک آپشن پتہ لگ گیا کہ اچھا جی تحقیق کرنی ہے یا تقلید کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنے تقلید میں ہی تحقیق والا رستہ بھی کھول کے رکھا ہوتا تو تقلید کے اندر ہی تحقیق بھی شامل ہوتی، ہم 100% ہی تقلید کرتے، لیکن کیونکہ اس تقلید کے اندر جو وقت کے ساتھ مزید سوچنا ہوتا ہے اس کا رستہ ہم نے بند کر دیا، تو اس لیے تحقیق ایک علیحدہ سبجیکٹ بن گئی، اب اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب جب کہ وہ بن ہی گئی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف تقلید کرنی ہے، تقلید کے اندر جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں کرنا، اور دوسرے لوگ مسلسل تحقیق پر چلے گئے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ میری پھر یہی رائے ہے کہ اگر تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو زندگی میں ہر جگہ پہ فن خان بن کے پھرتے ہیں، ہر محفل میں یہ بتاتے ہیں کہ میں کتنا ذہین ہوں، جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں میں کتنا قابل ہوں، میں کتنا عالم ہوں، ٹھیک ہے، انگریزی کے سارے ناول پڑھ ڈالے ہیں میں نے، ان کو جا کے اگلے جہان میں یہ ایکسکیوز نہیں ملے گی کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ پھر وہ دین کو بھی مکمل سمجھے، پھر وہ سارے مسالک کو سمجھے، سارے پوائنٹ کو پڑھیں۔ ہم اگر ہر چیز کو نہیں بھی سمجھ سکتے تو اپنی زندگی میں جو جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو پڑھ لیں، وراثت بانٹنی ہے، سارے ائمہ کی وراثت پہ رائے جان کے اپنی رائے قائم کر لو۔ جو بھی مسئلہ کرنا ہے، جو بھی زندگی میں قائم ٹائم ہے، حج کرنا ہے، سارے ائمہ کی رائے جان کے اپنا فیصلہ کر لو۔ مکمل دین پہ تحقیق نہیں بھی کر سکتے تو جو مسئلہ تمہیں درپیش آتا رہتا ہے اس مسئلے کی حد تک تحقیق کر کے ساروں کی رائے جان کر اپنا فیصلہ کرو، لیکن یہ اس کے لیے جو صاحب الرائے ہو، صاحب العقل ہو، صاحب العلم ہو، جو یہ کر سکتا ہو۔ جو یہ نہیں کر سکتا وہ عافیت اس بات میں جانے کہ کسی مقلد کسی بڑے کے پیچھے کھڑا ہو جائے، باقی مسالک سے کوئی بغض رکھے بغیر۔ وہ اتنا ذہین نہیں ہے کہ وہ سب غلط یا صحیح جانتا ہو، وہ اصل میں اتنا بے وقوف ہے کہ وہ رائے قائم کرنے کی کوشش نہیں کر پا رہا، چنانچہ اس کو کسی بڑے کی رائے کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ وہ کہے یار یہ 10 کے 10 قابل عزت ہے، میرے پاس نہ وقت ہے، نہ عقل ہے، نہ ہمت ہے، میں اس میں سے پھر ان کی رائے کو فالو کر لیتا ہوں۔ اگر ایک شخص مجھے آ کے یہ کہے کہ میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو ہی فالو کرتا ہوں لائف میں، امام مالک کی بھی بڑی عزت ہے، امام شافعی کی بھی بڑی عزت ہے، ٹھیک ہے، احمد بن حنبل امام کی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی بڑی عزت ہے، لیکن میں جی ماڑا بندہ ہوں، بس میں نے ایک فیصلہ کر لیا، میرے ارد گرد حنفی تھے، میں امام ابو حنیفہ کی رائے قائم کر رہا ہوں، بہترین، نو پرابلم، زبردست۔ لیکن اگر کوئی مجھے آ کے کہے جی میں تو حنفی ہوں، ان کی رائے کو قائم کرتا ہوں اور یہ باقی سب غلط ہے، بھائی تم اتنے بڑے عالم نہیں ہو، اتنے ذہین نہیں ہو کہ تم یہ بات کر سکو۔ اگر تم اتنے ذہین ہو تو اب تم پہ پھر فرض ہے کہ سارے پڑھو، پھر آ کر مجھے بتاؤ، دلیل سے جواب دو، ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کرو، وہ کر نہیں پاؤ گے۔ مختصراً آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ مسلمان بنیں، اپنی مسلمانی پوری کریں، کسی فرقے کا
حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی سہولت کے لیے کسی مسلک کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تحقیق نہیں کر سکتے، جس پہ آپ کا دل ہے اس مسلک کو فالو کر لیں، نو پرابلم۔ عقل رکھتے ہیں تو اپنی زندگی کے ہر ضروری مسئلے پہ تمام مسالک کو سن کر فیصلہ قائم کریں۔ اس سے بھی زیادہ عقل رکھتے ہیں تو پھر پورا مذہب پڑھیں، اپنی رائے قائم کریں۔